السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس میں یہاں پر حضور داعی اسلام ادام اللہ علیہ کی ایک نصیحت سنانے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ جب دوران تعلیم مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، میری بات حضور داعی اسلام کی بارگاہ میں پہنچی تھی، تو آپ نے کچھ قیمتی الفاظ سے نوازا تھا۔ مشفق باپ کی طرح آپ نے کچھ کلمات کہے تھے جن کو سننے کے بعد میرے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے تھے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ اسی نصیحت کے ارد گرد میں نے کچھ تحریر لکھی تھی، وہ تحریر میں پیش کر رہا ہوں، درمیان میں نصیحت آئے گی۔ تحریر کا عنوان ہے مجھے اس شخص سے محبت ہے۔ جی ہاں، مجھے اس شخص سے محبت ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے ان سے عقیدت ہے، نہ اس لیے کہ میرے مرشد ہیں، اور نہ ہی اس لیے کہ وہ ایک خانقاہ اور ادارہ کے بانی ہیں۔ مجھے محبت صرف اس لیے ہے کہ میں نے اس مرد مجاہد کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت غور سے دیکھا ہے، ہر پیمانے سے جانچا ہے، مگر ہر بار ایک ہی نتیجہ نکلا کہ اس کا دل امت کے لیے دھڑکتا ہے، جو امت پر آنے والی پریشانیوں کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے، اپنے محدود وسائل کے ساتھ بلکتی امت کے درد کا درما کے لیے شب و روز صرف کر دیتا ہے، جسے اپنے ادارہ میں پڑھنے والے ہر بچے کے مستقبل کی اتنی ہی فکر ہے جتنی کوئی باپ اپنے بیٹے کے متعلق کرتا ہے۔ جب جامعہ کا کوئی طالب علم اپنے مقصد سے بھٹکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس شخص کی آنکھوں سے آنسو کی شکل میں جو کلمات نکلتے ہیں وہ قلب کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا، وہ نصیحت یہ ہے، آپ نے کہا تھا بیٹا تم میری آخرت کی کھیتی ہو۔ سب بچوں کو مخاطب کیا تھا، بظاہر وہاں پر میں تھا، لیکن میں تھا، غلطی مجھ سے ہوئی تھی، لیکن سب بچوں کے لیے حضور داعی اسلام کا یہی جذبہ ہے، یہی محبت ہے۔ حضور داعی اسلام نے یہی جملہ کہا تھا کہ تم میری آخرت کی کھیتی، یہ نہیں بلکہ بیٹا تم میری آخرت کی کھیتی ہو۔ اگر تم سوکھ گئے تو میرا کیا ہوگا؟ اگر تم سوکھ گئے تو میرا کیا ہوگا؟ تم میرا مستقبل ہو۔ یہ حضور داعی اسلام کے ہی کلمے میں دہرا رہا ہوں، تم میرا مستقبل ہو۔ اب اس کے بعد آپ نے جو جملہ کہا تھا دل کو تڑپا دینے والا جملہ ہے، آپ نے کہا تھا تم میرا مستقبل ہو، میں تو چند دنوں کے بعد چلا ہی جاؤں گا، میں تو چند دنوں کے بعد چلا ہی جاؤں گا، لیکن میرے بعد تم میرا تعلق ہوگے۔ حضور داعی اسلام نے یہ کہا تھا بیٹا چند دنوں کے بعد میں چلا جاؤں گا، لیکن میرے تعلق کی شکل میں اگر کوئی میرا تعلق جاننا چاہے گا اس وقت میں بظاہر اس دنیا میں نہیں ہوں گا، لیکن میری پھیلائی ہوئی تعلیمات کو جو تم نے قبول کیا ہے اسی شکل میں تم میں زندہ رہوں گا، تم میرا تعارف ہوگے۔ آگے حضور داعی اسلام نے کہا تھا تم ہی وہ مجاہد ہو، تم ہی وہ مجاہد ہو جس کو مشن محمدی کو آگے بڑھانا ہے۔ لگ جاؤ بیٹا اسی کام میں، سر پہ کر دو اپنی زندگی، جب کل میدان محشر میں اٹھو اس حالت میں اٹھو کہ رسول مسکرا رہے ہو اور یہ فخر سے کہہ رہے ہو دیکھو میرے اسلام میرے مذہب کا علم بلند کرنے والا آ گیا ہے۔ آگے پھر میں نے اس میں بات آگے کہی تھی، میرا شیخ ایسا پھلدار درخت ہے جو بھی اس پر پتھر مارتا ہے بدلے میں اس کو پھل ہی دیتا ہے، اپنے سائے کے نیچے ہر ایک کا استقبال کرتا ہے، جو اس کی شاخوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اس کو بھی اپنے سائے سے مستفید کرتا ہے میرا شیخ۔ پھر آگے کہا تھا میں نے میرے محسن میرے مرشد نے ہمیں شخصیت پرستی کے بجائے ہمیشہ نظریات پرستی سکھائی ہے۔ اسلام کو کسی ایک شخصیت کے ذات میں دیکھنے کے بجائے قرآن و حدیث کیا کہہ رہی ہے، سلف صالحین کے اقوال کیا کہہ رہے ہیں، میرے شیخ نے یہ سکھایا ہے۔ آخر میں جو صرف اپنی ذات، اپنی اولاد اور اپنے ادارے کے بجائے امت اور صرف امت کے لیے سوچتا ہے، کڑتا ہے اور بدلوں میں اپنوں کی بھی غیروں کے بھی نوکے نشتر کو بھی ہنس کر سہ لیتا ہے۔ بے مثال ہے میرا شیخ۔ طوفان آئیں گے، تلاطم آئے گا، وقتی ایسا طوفان آئے گا جس سے دل چاہے گا کہ دامن کو چھوڑ دیں، لیکن جب ایک مرتبہ حضور کا دامن پکڑ لیا ہزاروں طوفان آئیں گے، اس کے باوجود ہم دامن کو تھام کے در کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ یا مرشد کی آپ کی ایسی غلامی ہمارے گردن میں پڑ گئی ہے جس غلامی پر ہمیں بادشاہت کو بھی ناز ہے۔ بادشاہت مل جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن اس غلامی
اپنے درس سے مت دور کیجیے گا. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے, سیلابوں میں بہ جاؤ گے. حضور اپنے درس سے وابستہ رکھیے گا ہمیشہ. ہمیشہ دل ہے بدلتا رہتا ہے لیکن کبھی بھی جب بدلے آپ ہی بدلنے کا ترجمہ کریں گے حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.